ارے کامران صاحب، شازیہ نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، ہمیں تسلی دیتے ہوئے آپ خود بھی حوصلہ ہار بیٹھے۔ ماں کی موت پر کس کا حوصلہ برقرار رہ سکتا ہے؟ شازیہ میں نے آنسو پہنچ لیے۔ پھر میں نے کافی عرصے بعد وضو کیا اور قرآن شریف لے کر بیٹھ گیا۔ ماں کی دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ شازیہ قرآن شریف بھی لیتی آئی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے مجھے بار بار نانا جی یاد آتے تھے۔ نماز قرآن پاک مجھے انہی نے پڑھنا سکھایا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے میں پابندی سے نماز پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا اور روزے بھی رکھتا رہا۔ ان کی موت کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا کامی پڑھ لکھ کر ڈپٹی کمشنر بنے گا، اور کامی بنا کیا تھا؟ دہشت گرد، اسمگلر اور جرائم پیشہ۔ تلاوت کرتے ہوئے بھی میری آنکھیں بار بار دھندلاتی تھیں۔ میں تلاوت کر کے فارغ ہوا تو شازیہ نے کہا، کامران صاحب، یقین نہیں آتا کہ آپ اتنی اچھی قرات بھی کر سکتے ہیں۔ میرے نانا بہت اچھے قاری تھے، میں نے جواب دیا۔ قرات مجھے انہوں نے سکھائی تھی۔ وہ تو مجھے حافظ قرآن بنانا چاہتے تھے، مگر امی نے ضد کر کے مجھے اکاؤنٹنٹ میں ایڈمٹ کروا دیا۔ اچانک مجھے اپنے تایا زادوں کا خیال آیا۔ دادا جان تو اس دنیا میں نہیں تھے، مگر ابھی تایا اور ان کے بیٹے موجود تھے۔ نہ صرف موجود تھے بلکہ سیاست کے ستون کہلاتے تھے۔ تایا کو شروع ہی سے سیاست کا چسکا تھا، بیٹوں کو بھی چسکا گویا ورثے میں ملا تھا۔ گزشتہ 18-20 برس سے اس خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد کسی اعلیٰ منصب پر فائز رہا تھا۔ اسی حساب سے ان لوگوں نے دولت بھی سمیٹی تھی، اور اب ان کا شمار پاکستان کے دولت مند ترین گھرانوں میں ہوتا تھا۔ اگر میں ان جھمیلوں میں الجھا نہ ہوتا تو شاید امی کے مرتے ان سے حساب بے باک کر لیتا، مگر وہ ہمیشہ مجھے روکتی رہی تھیں۔ نانا ابا بھی کہتے تھے کہ کامی بیٹا معاف کر دینے میں زیادہ بڑائی ہے، مگر میں انہیں کیسے معاف کر سکتا تھا؟ میری ماں لوگوں کے کپڑے سیتی رہی، چھوٹے موٹے گھٹیا کام کرتی رہی، اور وہ لوگ اس سے 100 گنا زیادہ رقم اپنے کتوں پر خرچ کرتے رہتے جتنا وہ مہینے بھر میں کماتی تھیں۔ وہ تو بھلا ہو میرے اس دوست کا جس نے مجھے گورنمنٹ کے بزنس کی راہ دکھائی، اور ہماری زندگی آسودہ حال ہو گئی۔ اگر میں حالات کے جبر کا شکار نہ ہوتا تو شاید اس وقت میں بھی کروڑ پتی ہوتا۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا تھا جب دادا جان دھکے دے کر امی کو گھر سے نکال رہے تھے۔ وہ منظر میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ میں ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتا تھا؟ مگر فی الحال میں کوئی نیا محاذ کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، وقت آنے پر میں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا جو دنیا بھر کے لیے عبرت کی مثال بن جائے۔ میں ان لوگوں کو تڑپا تڑپا کر اور سسکا سسکا کر مارنا چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو کامران صاحب؟ جیرے نے مجھے چونکا دیا۔ بس ماں کی یاد آئی تو پھر بے شمار یادوں نے یلغار کر دی۔ میں نے کہا، پھر چونک کر بولا، میرے خیال میں ہمیں ماں جی کو آخری منزل تک پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ میں تو چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ تمہارے اسی گھر میں ہو جہاں ماں جی نے زندگی گزاری ہے، مگر وہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہ مشورہ نہیں دیا۔ ماں تو اب ہر بات سے بے نیاز ہو گئی، یہاں سے قبرستان جائے یا پرانے گھر سے، جیرے نے افسردہ ہو کر کہا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں بری طرح اچھل پڑا۔ میں پلک جھپکتے میں اپنا ریوالور نکال لیا اور جیرے کو گیٹ کی طرف جانے کا اشارہ کر کے خود بھی جھانک کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ جیرے نے برآمدے میں پہنچ کر بلند آواز میں کہا۔ میں رب نواز ہوں استاد۔ باہر سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ میرے کشیدہ اعصاب پرسکون ہو گئے اور میں نے طویل سانس لے کر ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ کیا تم ہمیشہ اسی طرح محتاط رہتے ہو؟ شازیہ نے پوچھا۔ اس نے پہلی دفعہ مجھے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اگر محتاط نہ ہوں تو شاید ایک ہی دن میں مارا جاؤں، میں نے ہنس کر کہا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ آدمی اپنے سائے سے بھی خوفزدہ رہے؟ یوں تو انجانے میں تم اپنے کسی آدمی کو بھی ٹھکانے لگا سکتے ہو۔ میرے قریبی لوگ میری اس عادت سے واقف ہیں، اس لیے پہلے ہی مجھے خبردار کر دیتے ہیں کہ فائر مت کرنا۔ تم بھی اچھی طرح سمجھ لو، کبھی بھی مجھے چونکانے یا ڈرانے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے اطمینان اس بات کا تھا کہ شازیہ خاصی حد تک سنبھل گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے لائے ہوئے سامان میں سے ایک ایئر فریشنر نکالا اور ماں جی کے کمرے میں خوب اچھی طرح اسپرے کر لیا۔ اگر بتیاں نہ صحیح، ایئر فریشنر ہی صحیح، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ دوسرے کمرے سے کئی افراد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیرے نے آنے والوں کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیرے کے ساتھ 4 آدمی کمرے میں آ گئے۔ وہ اپنے حلیوں اور چہروں ہی سے بدمعاش لگ رہے تھے۔ جیرے نے باری باری ان سب کا مجھ سے تعارف کروایا۔ یہ رب نواز ہے میرا دائیں ہاتھ۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ لمبا تڑنگا اور خاصا مضبوط آدمی تھا۔ یہ ساجد ہے، اس نے دوسرے نوجوان کا تعارف کرایا، مگر وہ سجو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اقبال ہے، مگر لوگوں نے اسے بالا کر دیا ہے۔ یہ افضل خان ہے، مگر خانو کہلاتا ہے۔ پھر وہ ان سے مخاطب ہوا، اور یہ تو تم لوگ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ یہ کامران صاحب ہیں۔ ان سب نے ایک ایک کر کے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پھر ساجد بولا، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے ان حالات میں ملاقات ہوگی۔ سجو ٹھیک کہہ رہا ہے، خانو نے بھاری آواز میں کہا۔ ہم سبھی سوچتے تھے کہ ایسا کون شخص ہے جس نے موساد، را اور KGB کو نچا رکھا ہے۔ ان سب کے پاس نہ لوگوں کی کمی ہے، نہ پیشہ ور قاتلوں کی، اور آپ نے تو انہیں اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ پھر ساجد کو احساس ہوا کہ اس کمرے میں جیرے کی ماں بھی موجود ہے، جو ہمیشہ کی نیند سو چکی ہے، اور وہ جیرے سے تعزیت کرنے کے بجائے میرے گن گا رہے ہیں۔ ساجد نے آہستہ سے کہا، اس ویرانے میں کون آئے گا استاد؟ میری مانو تو ماں جی کو میرے گھر لے چلو۔
بے وقوفی کی باتیں مت کرو، جینے نے اسے جھڑک دیا۔ تمہارے گھر اور محلے والے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسی کیا مجبوری تھی جو اس عورت کی تدفین یہاں ہو رہی ہے؟ دشمنوں کو نہیں بھی معلوم ہوگا تو ہو جائے گا، سب کچھ یہیں ہوگا یہاں، یہ تم لوگ اپنی ماں بہنوں کو یہیں لے آؤ، مگر تم لوگوں کے علاوہ مرد کوئی نہیں آئے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ شام سے پہلے ماں جی سفر آخرت پر روانہ ہو گئیں۔ سارا بندوبست ساجد ہی نے کیا تھا۔ شام کو میری اجازت سے وہ کسی مدرسے کے بچے قرآن خوانی کے لیے لے آیا، اس کے ساتھ وہ بریانی کی ایک دیگ بھی لایا تھا۔ رات تک ان بچوں نے کئی قرآن شریف ختم کر دیے۔ ساجد بچوں کو چھوڑ کر واپس آیا تو ہم لوگ اسی کمرے میں بیٹھے تھے جسے ہم لوگوں نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا۔ ساجد ہی سب عورتوں کو واپس چھوڑ کر آیا تھا۔ پورے گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ یوں تو ماں جی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر موت تو بہر صورت موت ہوتی ہے۔ عورتوں کی روانگی کے بعد شازیہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اس کی دلجوئی کے خیال سے اس کے کمرے کی طرف گیا تو اندر سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ مجھے شبہ ہوا کہ صدمے کے زیر اثر شازیہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو چونک اٹھا۔ وہاں شازیہ کے ساتھ 2 لڑکیاں اور موجود تھیں۔ دونوں کی شکلوں میں مشابہت تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں بہنیں ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں اچانک خاموش ہو گئیں۔ یہ سجو بھائی کی بہنیں ہیں، شازیہ نے کہا۔ میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی چلی جاؤ، مگر یہ مانتی ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں شازیہ، یہ لوگ صبح چلی جائیں گی، ورنہ تم اکیلی پڑی روتی رہو گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کیا پروگرام ہے کامران صاحب؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ ماں کی موت کے باوجود اپنے کام سے کام رکھوں۔ پھر ابھی تو ساجد کی بہنیں بھی یہیں ہیں، مگر ہم زیادہ دیر بھی تو نہیں کر سکتے۔ جینے نے کہا فی الحال اس موضوع پر بات مت کرو۔ میں جھنجھلا گیا۔ کل سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، فی الحال تو تم چائے لے آؤ، شازیہ سے مت کہنا۔ ارے چائے تو راستہ بھی بنا لے گی، ساجد نے جلدی سے کہا۔ میں ابھی اسے کہتا ہوں۔ ساجد کمرے سے باہر نکل گیا۔ راجدہ یقیناً اس کی بہنوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ چائے پینے کے کچھ ہی دیر بعد وہ چاروں کارپیٹ ہی پر ڈھیر ہو گئے۔ میں دن میں خوب سو لیا تھا، اس لیے میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ لڑکیوں کے کمرے میں بھی خاموشی چھا گئی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ شازیہ جاگ رہی ہوگی۔ کون بیٹی ایسی ہوگی جو ماں کی موت والے دن سو سکے؟ جیرا آنکھیں بند کیے پڑا تھا، مگر مجھے علم تھا کہ وہ بھی جاگ رہا ہے۔ میں آنکھیں بند کیے سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جیرا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سرانے رکھا ہوا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر سگریٹ سلگائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نیند ہی نہیں آ رہی، اس نے جواب دیا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں ماں کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، پھر ذہن کی اسکرین پر ایک فلم سی چلنے لگتی ہے۔ امی مجھے کپڑے پہنا رہی ہیں، بال سنوار رہی ہیں، ناشتہ کرا رہی ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں۔ ابو سے لڑ کر میری بے جا ضدیں پوری کرا رہی ہیں۔ کامران صاحب، میں نے اپنی ماں کو بہت دکھ دیا ہے، اس کے لیے تو شاید مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں تم سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یہی کچھ تو میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے، بس اب ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر کمرے میں بھوجل سی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں جیرے کے آدمیوں کے خراٹے مزید گراں گزر رہے تھے۔ کامران صاحب، جیرے نے دوسری سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، ہم کل ہی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دیر ویر کو چھوڑو، میں نے کہا۔ تم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کوئی بھی کام کر سکو، تمہیں ابھی کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ تم سے زیادہ اس کی ضرورت شازیہ کو ہے۔ پھر میں نے چونک کر پوچھا، تم نے اپنے آدمیوں کو ابھی کچھ بتایا تو نہیں ہے؟ ابھی ان لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملا ہے، جیرے نے جواب دیا۔ میں نے فون پر صرف آنے کا کہا تھا کہ تم لوگ پوری تیاری کے ساتھ پہنچ جاؤ، ان لوگوں کو واپس بھیج دو، اب یہ کام میں تنہا کروں گا، میں نے کہا۔ جیرا اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا، کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز کامران صاحب مجھے معاف کر دیں، مگر میں اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ احمق ہو تم، میں نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں تو فی الحال یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن آرام کر لو، بلکہ پلیز کامران صاحب، جیرے نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں فی الحال کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کا مقصد برائی کا خاتمہ ہے۔ ممکن ہے آپ کا ساتھ دے کر میرے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے، ماں کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بیٹے نے زندگی میں نہ صحیح میری موت کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی۔ میں تو پہلے سے زیادہ چوکو چوبند ہوں۔ دیکھیے اب کچھ مت کہیے گا، جیرے کی آواز بھر آئی۔ بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران صاحب۔ دروازے کے پاس شازیہ کی آواز آئی تو میں چونک اٹھا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نیند آتی تو ضرور سو جاتی۔ میں نے آپ کی اور بھیا کی آوازیں سنی تو اس طرف چلی گئی، وہ دونوں بے خبر سو رہی ہیں۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولی، ماں تو مر گئی ہیں، کیا کسی کے مرنے سے دنیا کے کام رک جاتے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو بھیا شاید دوبارہ انہی راہوں پر چل نکلیں۔ نہ صرف بھیا بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اب آپ انکار مت کیجیے گا، جو کام آج نہیں ہو سکا وہ کل ضرور ہوگا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، صبح ان دونوں لڑکیوں کو روانہ کر دیں، وہ تو ایک ہفتے تک میرے ساتھ رہنے پر مصر ہیں۔ میں سجو سے کہوں گا کہ ان حالات میں ان کا یہاں رہنا مناسب نہیں
نہیں ہے وہ خود ہی انہیں چھوڑائے گا، جیرے نے کہا۔ پھر کچھ دیر بعد شازیہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی کمرہ مجھے اچانک خالی خالی اور ویران ویران سا لگنے لگا۔ میں نے ایک دفعہ پھر خود کو ملامت کی اور اس بوڑھے سنیاسی کو کوسا جس نے جانے مجھے کیا کھلا دیا تھا۔ پھر سوتے جاگتے صبح ہو ہی گئی۔ ساجد کی دونوں بہنیں کچھ مصروف ہو گئیں۔ ناشتے سے پہلے ہی جیرے نے ساجد کو سمجھا دیا تھا کہ ہم جو خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں ان میں تمہاری بہنوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ ناشتے کے بعد انہیں گھر چھوڑانا۔ ٹھیک ہے، ساجد واپس آ جائے تو ہم تمام تفصیلات طے کر لیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر جیرے سے پوچھا کہ تمہارے یہ آدمی ہر طرح سے قابل اعتماد ہے نا؟ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں، جیرے کے لہجے میں اعتماد کی پختگی تھی۔ یہ لوگ مر جائیں گے مگر زبان نہیں کھولیں گے۔ ٹھیک ہے، ساجد واپس آ جائے تو ہم تمام تفصیلات طے کر لیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پلاننگ کرنا ہے، جیرے نے کہا۔ رب نواز کے پاس مکمل رپورٹ ہے۔ وہ ڈی ایس پی کسی علاقے کے تھانے میں بیٹھتا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ساجد کی واپسی تک جیرا سگریٹ پھونکتا رہا۔ بقیہ افراد بھی اپنی گفتگو میں محو تھے۔ مجھے شبہ تھا کہ جب انہیں کام کا علم ہوگا تو ممکن ہے ان میں سے کوئی انکار کر دے یا سبھی معذرت کر لیں۔ پولیس کے کسی ڈی ایس پی کو اغوا کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ ہاں، اگر اسے ہلاک کرنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہیں بھی گھال لگا کر اسے گولیوں سے چھلنی کیا جا سکتا تھا، مگر میں پوچھ گچھ کے لیے اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے چائے کی طلبی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شازیہ کو تکلیف دینے کے بجائے کچن میں جا کر خود ہی ایک کپ چائے بنا لوں۔ میں نے کچن میں پہنچ کر چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ شازیہ وہاں پہنچ گئی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر شکایت امیز لہجے میں بولی، مجھ سے اتنی غیرت تو نہ برتو کامران، تم چائے کے لیے مجھ سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ ضرور کہہ سکتا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے ایک کپ کافی بنا دو۔ جب کام ہی کرنا ہے تو پھر ذرا محنت بھی کرو، میں نے ہنس کر کہا، مگر کافی کو خوب اچھی طرح بلینڈ کر لینا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ کافی کو کیسے بلینڈ کیا جاتا ہے، تم آرام سے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک مرتبہ پھر یہ بات نوٹ کی کہ وہ مجھے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی اور گفتگو کے انداز میں بھی بے تکلفی تھی۔ رات کو جیرے کی موجودگی میں وہ بہت ادب و احترام سے بات کر رہی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے چہرے پر سوگواری تھی اور آنکھیں رونے کی وجہ سے متورم ہو گئی تھی۔ اس عالم میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے بال کو اس نے اجلت سے سمیٹ کر جوڑے کی طرح بال لیا تھا، مگر چند آبارہ لیٹیں اب بھی اس کے چہرے پر موجود تھیں۔ جب وہ کافی بلینڈ کرنے لگی تو میں گھبرا کر کچن سے باہر نکل گیا۔ اس وقت اس کے جسم کا ہر حصہ سحر انگیز تھا۔ جیرا کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے برآمدے میں تلاش کیا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اچانک پیچھے سے شازیہ کی آواز آئی، اگر تم بھیا کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہ چھت پر ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے، ایک اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ میں کافی لے کر چھت پر چلا گیا۔ آہٹ سن کر جیرے نے پلٹ کر دیکھا، پھر وہ دوربین سے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا اور بولا، کامران صاحب یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی تیاری سے آئے ہیں۔ ان کا اشارہ اپنے ساتھیوں کی طرف تھا۔ ان کے سامان میں ایک بڑا سوٹ کیس ہے جس میں ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے، فولڈنگ رائفل سے لے کر تباہ کن دستی بم، حتیٰ کہ خنجر بھی ہیں۔ ان دستی بموں میں اسموک بم بھی ہیں اور ٹائم بم بھی۔ یہ دوربین بھی انتہائی طاقتور ہے جو خاص طور پر امریکن آرمی کے لیے بنائی گئی ہے۔ سوٹ کیس میں ایک دوربین اور موجود ہے۔ اچانک وہ بولا، ساجد آ گیا۔ میں نے بہت غور سے اس سمت دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے سوائے دھندلے سے ایک دھبے کے اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ جیری نے وہ دوربین مجھے پکڑا دی۔ دوربین واقعی انتہائی طاقتور تھی، کیونکہ اب مجھے بھی ساجد کی سفید شراڈ واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ نہ صرف گاڑی بلکہ ساجد کا چہرہ بھی بہت واضح تھا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی گاڑی اس کے تعاقب میں تو نہیں ہے، مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ہمارے بلاک سے تقریباً 6 فرلانگ کے فاصلے پر چند مکان آباد تھے۔ وہاں ایک دودھ والا سائیکل پر گھوم رہا تھا۔ ان مکانوں سے کچھ دور فلیٹوں کی کوئی اسکیم زیر تعمیر تھی۔ وہاں مزدور پہنچ چکے تھے اور کام بھی شروع ہو چکا تھا، مگر وہ علاقہ جیرے کے مکان سے اتنے فاصلے پر تھا کہ اگر میں پوری قوت سے بھی چیختا تو آواز وہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ میں کافی ختم کر چکا تھا۔ میں نے جیرے سے کہا، چلو اب نیچے چلیں۔ پھر میں آہستہ سے بولا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم شازیہ کو کچھ دنوں کے لیے کہیں اور بھیج دو؟ میرے خیال میں فی الحال اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کا یہاں رہنا مناسب ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ شازیہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاید وہ میرے پیچھے پیچھے چھت پر آئی تھی اور اب ایسے گوشے میں کھڑی تھی جہاں سے وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم یہاں کب آئی؟ میں خفیف سا ہو کر بولا۔ آپ تو اپنے سائے سے بھی چوکنا رہتے ہیں، حیرت ہے آپ کو میرے اوپر آنے کا علم نہیں ہوا، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کسی خطرے کی صورت میں ایسا ہوتا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس وقت مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے میں نے توجہ نہیں دی۔ بہرحال یہ میری بے پرواہی ہے، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ تم دونوں نے اکیلے چائے پی لی، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ جیرے نے موضوع بدلنے کو کہا، چائے تو آپ کو مل جائے گی مگر میں کہیں جاؤں گی نہیں، شازیہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، اور کامران صاحب آپ کو میری موجودگی سے کیا پریشانی ہے؟ آخر گلوریا بھی تو آپ کے ساتھ رہتی ہے، اب یہی دیکھ لو، اسی گلوریا کی وجہ سے ہم کتنے پریشان ہیں۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ یہ صورتحال تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، شازیہ نے کہا۔ اگر گلوریا کی جگہ تیمور ہوتا تو کیا آپ پریشان نہیں ہوتے؟ اس کی دلیل نے مجھے
مجھے لاجواب کر دیا۔ واقعی یہ صورتحال تو میرے یا تیمور کے ساتھ بھی پیش آ سکتی تھی۔ اصل میں تو میں اپنی ذات سے خوفزدہ تھا، میں بار بار شازیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے وہاں سے بھیجنے کی بات کر رہا تھا۔ آپ دونوں بحث کرتے رہے۔ جیرے نے کہا، میں نیچے جا رہا ہوں کیونکہ ساجد پہنچ گیا ہے۔ وہ ہنستا ہوا نیچے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شازیہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور جارحانہ انداز میں بولی، تمہیں میری موجودگی سے کیا پریشانی ہے؟ اس کے اس جارحانہ انداز پر مجھے بے اختیار کانتا یاد آ گئی۔ وہ نہ صرف کانتا کی طرح خوبصورت تھی بلکہ اس کی بہت سی باتیں کانتا سے ملتی تھیں۔ اب میں اسے کیا بتاتا اور کیسے بتاتا کہ مجھے اس کی موجودگی سے کیا پریشانی ہے؟ مجھے بھلا کیا پریشانی ہونے لگی؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں تو تمہارے خیال سے کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے چونک کر بولا، اور تم مجھ سے یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، جیرے کے سامنے تو بھیگی بلی بنی رہتی ہو۔ بائی دا وے میں کتنی چھوٹی ہوں تم سے؟ 50 سال یا 60 سال؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ کم از کم 10 سال تو چھوٹی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کی ہنسی بھی بہت دلکش تھی۔ شکر ہے تم نے 10 کی بجائے 100 سال نہیں کہا۔ ہاں اگر تمہیں اعتراض ہے میری بے تکلفی پر تو آئندہ بہت احترام سے بات کروں گی۔ بے تکلف تو اسی سے ہوا جاتا ہے جسے اپنا سمجھا جاتا ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اور تم سے تو جب تعارف بھی نہ تھا اس وقت سے میں نے تمہیں اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ احمق لڑکی کو عیسائی کو بھی اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ آئیڈیل ہوتے ہیں معزز اور شریف لوگ جن کا معاشرے میں کوئی مقام ہو۔ میرے تو روز و شب موت کی بستی میں گزرتے ہیں، نہ جانے کب اور کہاں کسی کی گولی مجھے چاٹ جائے۔ 2 ملکوں میں میرے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، دنیا کی کئی خفیہ ایجنسیز میرے خون کی پیاسی ہیں، اور تم؟ میں سب جانتی ہوں، شازیہ نے کہا۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ میں گلوریا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، میں اس کی جگہ لینا بھی نہیں چاہتی، مگر اپنے دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا۔ مگر تم جیسی پڑھی لکھی ذہین اور سمجھدار لڑکی نے ایک جرائم پیشہ شخص کو آئیڈیل بنایا ہی کیوں؟ میں نے کہا۔ انڈیا اور مختلف ممالک کے اخبارات و وسائل میں تمہارے بارے میں جو کچھ آیا ہوا تھا، اسے پڑھ کر کون پاکستانی تمہیں جرائم پیشہ کہہ سکتا ہے؟ حکومت بھی یقیناً تمہیں محب وطن سمجھتی ہوگی، مگر وہ لوگ بین الاقوامی پریشر میں ہیں، بلکہ صرف امریکہ ہی کا دباؤ بہت کافی ہے۔ اب چونکہ امریکن CIA تمہاری دشمن ہے، اس لیے حکومت بھی تمہارے خلاف ہے۔ یہ مخالف تمہارے جرائم کی نہیں بلکہ سیاسی بنیادوں پر ہے، اس نے گویا تقریر کر ڈالی۔ تم تو اچھی خاصی تقریر کر لیتی ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ میں نے تقریری مقابلوں میں بے شمار ٹرافیاں جیتی ہیں، شازیہ نے فخر سے کہا، اور وہ تقریریں میں نے کسی سے لکھوائی نہیں تھی بلکہ خود ہی لکھی تھیں، اس کے لیے مجھے پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ میں نے بہت لائبریریز کی خاک چھانی ہے، اخبارات کا مطالعہ کیا ہے، اسی مطالعے سے تو مجھے علم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کا اس وقت کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ اور تو وہ خود بھی اپنے دوست نہیں ہیں، ورنہ آج بھی وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ سپر پاورز مسلمانوں سے اس لیے خوفزدہ ہیں کہ جس روز یہ متحد ہو گئے ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ بھٹو صاحب نے ذرا سی امریکہ کی مخالفت کی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے صرف یہی تو کہا تھا کہ امریکہ کے صدر سیاست کیا جانے، ان کے آباء و اجداد کا پیشہ مونگ پھلیاں بیچنا ہے، وہ بھی یہی کر سکتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ جمی کارٹر مونگ پھلی کے کھیتوں کے مالک ہیں۔ ارے تم تو بین الاقوامی سیاست پر بھی خوب بولتی ہو۔ بہرحال اس وقت مسئلہ سیاست کا نہیں بلکہ گلوریا کا ہے، میں اسے ہر قیمت پر رہائی دلانا چاہتا ہوں۔ کیا گلوریا بہت زیادہ خوبصورت ہے؟ شازیہ نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ بات خوبصورتی کی نہیں بلکہ اس تعلق کی ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ اس نے بے شمار موقعوں پر میری خاطر جان کی بازی لگائی ہے، کئی مرتبہ مجھ پر چلائی جانے والی گولیاں اپنے جسم پر روکی ہیں۔ امریکی ہونے کے باوجود وہ امریکیوں کے خون کی پیاسی ہے، اس لیے کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ کیا ایسے موقع پر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں؟ رہا خوبصورتی کا سوال تو یہ اس کی اضافی خوبی ہے، اگر وہ ان چکروں میں نہ پڑتی تو بالی ووڈ کی سپر سٹار ہوتی۔ چلو نیچے چلیں، شازیہ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھیا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے؟ ہاں کبھی وقت آیا تو مجھے گلوریا سے پیچھے نہیں پاؤ گے۔ میں نیچے پہنچا تو وہ لوگ کسی بات پر بحث کر رہے تھے، مگر اس کا تعلق میرے معاملے سے نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کامران انہیں کام کی تفصیل بتا دو تاکہ منصوبہ بندی کی جا سکے۔ میں اطمینان سے فرش پر بچھے ہوئے گدے پر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلے بغور ان کا جائزہ لیا، پھر آہستہ سے بولا، ایک شخص کو اغوا کرنا ہے، ایک شخص کو، رب نواز نے حیرت سے کہا، اور اس کے لیے استاد نے ہمیں بلایا ہے۔ ایک کیا بلکہ استاد 2 آدمیوں کو اکیلا اغوا کر سکتا ہے، پھر اس کے ساتھ تو آپ بھی ہیں۔ پہلے بات پوری سنا کرو، جیرے نے اسے جھڑک دیا۔ وہ اگر کوئی صنعت کار یا ذمہ دار ہوتا تو تم لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ اتنا آسان شکار نہیں ہے۔ تو کیا تم DSP محمد خان کو اچانک اٹھانے کا پروگرام بنا رہے ہو؟ رب نواز نے چونک کر کہا۔ جیرے نے اس بات سے سر ہلا دیا۔ مجھے پہلے ہی شبہ ہوا تھا کہ جب تم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے تو مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا، مگر میرا خیال تھا کہ اسے ٹھکانے لگانا ہے۔ مگر جیرے نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ مگر تم نے کب سے شروع کر دی؟ تم لوگوں میں سے جو اس کام کو مشکل اور ناممکن سمجھ رہا ہے وہ شوق سے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، ہم خود ہی کوئی بندوبست کر لیں گے۔
मेरा ये मकसद नहीं था उस्ताद, रब नवाज जल्दी से बोला। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इसे अगवा करना नामुमकिन काम तो नहीं है, मगर इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करना पड़ेगी। अगर इसका ज़रा सा भी झोल रह गया तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। बेमौत कोई नहीं मारा जाता, मैंने सर्द लहजे में कहा, और बात सदर अमेरिका की नहीं बल्कि एक मामूली DSP के अगवा की है। मुझे अगर ये मालूम होता है कि जीरे के आदमी इतनी अगर मगर करते हैं तो मैं तुम लोगों को कभी ज़हमत न देता। बहरहाल तुम्हारे नज़दीक अगर ये काम मुश्किल है तो इसे सिर्फ मैं कर लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीरा मेरे साथ होगा। ओए आप तो सचमुच बुरा मान गए, रब नवाज ने हंस कर कहा। हमने कभी इनकार किया है कि? मगर मैं इनकार कर रहा हूँ, मैंने सर्द लहजे में कहा। मैंने जीरे से कहा था कि मुझे जीदार बंदों की ज़रूरत है, सड़क छाप बदमाशों की नहीं जो राह चलती ख़वातीन के परस छीन कर ख़ुद को हीरो समझते हैं। अब तुम लोग आराम करो, मैंने दृष्टि से कहा। न जाने क्यों इस वक्त मेरा पारा चढ़ गया था। तो फिर हम जाएं, इस शख्स ने कहा जिसका नाम खानू था। वो खासा कदावर जवान था, इसका जिस्म लोहे की तरह मजबूत था और बाजुओं की मछलियाँ कमीज़ के अंदर से भी नजर आ रही थी। कहाँ जाए मैं भुना कर इसकी तरफ घूम गया। जब तक ये काम ना हो जाए तुम लोगों में से कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। ओए बाऊ का अमीर खानू ने कहा, हमने सिर्फ जीरे उस्ताद की वजह से तेरी इतनी बात सुन ली है। तसल्ली रखो, हम लोग यहाँ से निकल कर इस बात को भूल जाएंगे कि तू क्या करने जा रहा है। मैंने कहा ना कि तुम में से बाहर नहीं जाएगा, मैं चीख कर बोला। ए समझा उस्ताद, खानू भी दाड़ कर बोला। हम तेरी दोस्ती में यहाँ आए थे, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। ये फन्ने खान होगा अपने घर का, मगर इसे कहो हमसे मत्था न लगाए। इन्हें जाने दो कामरान साहब, जीरे ने नरमी से कहा। ठीक है, इसके सिवा सब चले जाएं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।